حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے، تو علم سیکھتے، سوالات کرتے، دور دراز سے بھی لوگ آتے تھے، دیہاتوں سے بھی لوگ آتے تھے، تو سوالات کیا کرتے تھے۔ سوال علم کی چابی ہے، اور یہ ایسا ہنر، ایسا فن ہے کہ جس کو سوال کرنا آ گیا نا، صحیح سوال، اس کو آدھا علم اس کا آ گیا۔ سوال کیسے کرنا ہے یہ آ گیا، یہ شروع سے لے کر اب تک یہی روٹین چلی آ رہی ہے۔ سوال اتنا اہم ہے، سوال علم کی چابی کہا جاتا ہے۔ سوال، اب سوال کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی نا یہ ماحول گھر میں بنانا چاہیے کہ بچے سوال کریں۔ ہمارے بچے دو چار سوال کرتے ہیں، ہمیں نہیں آتا تو ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں، آگے چپ کرا دیتے ہیں۔ چپ کرا کے سمجھو آپ نے ان کے علم کو سٹاپ کر دیا۔ اب ان کی جب سوال کی عادت ختم ہو گئی نا، اب بندہ علم نہیں سیکھ سکتا۔ بچہ علم سیکھے گا تب سوال کرے گا۔ سوال کی اتنی عادت ہونی چاہیے کہ بچہ گھر میں بھی سوال ہی پوچھے، ٹیچروں سے بھی سوال ہی پوچھے، کسی اور سے ملے سوال ہی پوچھے، سیکھنے کے لیے۔ جتنا زیادہ پوچھے گا اتنا زیادہ سیکھے گا۔ اور پھر خود اگر نہیں آتا، کیونکہ ہر سوال کا جواب ضروری نہیں جو بچہ ہم سے پوچھے آ جائے۔ بچے تو کہاں سے کہاں نکل جاتے سوال کرتے کرتے، لاجواب کر دیتے ہیں بڑے بڑے پی ایچ ڈی اپنے شعبے کے، اسی کے شعبے کے بارے میں ایسے سوال کرتے ہیں کہ بندہ چپ ہو جاتا ہے، یا کہیں جھوٹ بول دیتے ہیں بچوں کو ٹرکانے کے لیے کہ بچے کے سامنے بےزتی نہ ہو جائے، یا بچہ یہ نہ کہے اس کو آتا نہیں ہے۔ تو اگر نہیں آتا، بچے سوال پوچھ رہے ہیں نہیں آتا، تو کہیں چلو ہم مل کے گوگل کرتے ہیں، مل کے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں۔ اس طرح جب مل کے پوچھیں گے، بچہ بھی دیکھے گا ہاں یہ پوچھیں گے، اب بچہ آہستہ آہستہ خود عادی ہو جائے گا۔ اب اسکول ایسے دنیا میں کھل رہے ہیں کہ ٹیچر لیس اسکول، جیسے ڈرائیور لیس کاریں ہیں نا کہ ڈرائیور کے بغیر ہی چل رہی ہیں، اسی طرح بغیر ٹیچر کے اسکول چل رہے ہیں۔ اب نئے لوگوں کو بڑی حیرت انگیز بات لگتی ہے کہ ٹیچر ایک بھی نہ اسکول میں، اسکول کیسے چل رہا ہے۔ ان کو بتا دیتے ہیں کہ تم نے سوال کیسے پوچھنا ہے اور کس سے پوچھنا ہے، بس اگلا کام بچے خود کر لیں، آگے کہاں سے کہاں نکلنا ہے، رائٹ ڈائریکشن ان کو دے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ بتا دیا بھائی یہ کرنا ہے، بس اس کے بعد بچہ 2-4 مہینے میں وہ کچھ بن جاتا ہے جو ہمارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے، وہ کام وہ جانتا ہوتا ہے۔ تو سوال جب بچہ کرے گا تو سیکھے گا۔ اب بچہ ہو یا بڑا ہو، بڑے نے بھی اگر سیکھنا ہے تو سوال کرے، چاہے بوڑھا ہے اس نے بھی اگر سیکھنا ہے تو سوال کرے۔ سوال کرے گا، اگلے کو ہم کریدیں گے تو پھر اگلے کا علم نکلے گا۔ سوال ہی نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، اگلا آپ کی کیا کیا باتیں بتائے، جو اس کے ذہن میں ہوگا بتا دے گا، باقی نہیں بتائے گا۔ تو وہ دیہاتی حضور کی بارگاہ میں سوالات کرنے آتے، علم سیکھنے آتے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کے ایسے بالا خانے ہیں، یہ سوالات وہ سوالات جن کے جواب عرض کروں جو دیہاتیوں نے حضور سے پوچھے، وہ پھر صحابہ نے آگے روایتیں کی۔ جو صحابی پاس ہوتے تھے، مولا علی مشکل کشا ہوتے تھے یا دیگر صحابہ ہوتے تھے، وہ پھر انہوں نے ان کے سوالات کو اور حضور کے جوابات کو آگے پھر امت تک پہنچایا۔ آپ سے روایت ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں۔ سوال یہ ہوا تھا کہ جنت کے بالا خانے کس کو ملیں گے، تو پھر حضور نے اس کی تفصیل بتائی تھی۔ ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا باہر والا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، اندر والا باہر سے نظر آتا ہے۔ اتنے میں ایک دیہاتی کھڑا ہو، یا رسول اللہ کس کو ملیں گے، اتنے خوبصورت بالا خانے ہیں کہ ملیں گے کس کو، لمن ہیا یا رسول اللہ، بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے ہیں جس نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا، ہمیشہ روزہ رکھا، اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھی، وہ بالا خانے اس کے لیے۔ اب ان میں سے جو ہمیں یہ کام بتائیں گے، اچھی گفتگو، کھانا کھلانا، ہمیشہ روزہ رکھنا، اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھیں، یہ 4 کام ہیں۔ اب ان 4 کاموں کو کریں، جنت کے بالا خانے لے لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک ایسی قوم کو ضرور اٹھائے گا جس کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کریں گے، وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ اتنے میں ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، اپنے گھٹنوں کے بال کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ان کے اوصاف بیان فرما دیجیے تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں یہ کون ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ لوگ مختلف قبیلوں اور شہروں والے ہوں گے، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہوں گے،
اور اس کا ذکر کریں گے۔ اب یہ روایت دیکھ لیں کہ مختلف قبیلوں کے ہوں گے، اب جو ابھی بیٹھے ہوئے مختلف قبیلوں کے، مختلف علاقوں سے، کوئی کس شہر سے، گجرات سائڈ سے، فیصل آباد، ادھر کے لاہور، سرگودا، پکھر لیا، فنکار، قاری صاحب مانسیرا، دیکھیں کتنے شہروں کے الگ الگ ہیں، خاندان الگ، قبیلے الگ، آپس میں کوئی ہمارا نہیں کہ ہم کاروبار کے لیے جمع ہوئے یا کوئی اور فائدہ کرنے کا، اللہ کے لیے۔ اللہ پاک کسی روایت کے صدقے جو ہم ابھی سن رہے ہیں تو ہمیں وہ مقام عطا فرمائے جو ہم نے سنا، جو حضور نے اوصاف بیان فرمایا کہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، چہرے نورانی ہوں گے قیامت والے دن، اس قوم کے چہرے نورانی ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کریں گے، حالانکہ نہ وہ انبیاء ہے نہ شہداء ہے، پھر بھی لوگ رش کریں گے، ایسی شان ان لوگوں کی۔ دیہاتی نے جب پوچھا یا رسول اللہ ان کے اوصاف کیا ہوں گے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے مرتبہ یہ ملا؟ اب حضور نے بتایا کہ مختلف قبیلوں کے ہوں گے، مختلف شہروں کے ہوں گے، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوں گے اور اس کا ذکر کریں گے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں کرنا اللہ کا ذکر۔ حضرت ابو جرا جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیہات میں رہنے والی قوم ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز سکھا دیں جس کے ذریعے اللہ پاک ہمیں فائدہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، اگرچہ وہ اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا ہے کیوں نہ، کسی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، یا اپنے بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو، آپ نے مسکرا بھی دیا بات کرتے ہوئے یا کسی کو دیکھ کے مسکرا دیا، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ کئی باتوں کو بالکل چھوٹا چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، یہ مسکرانا صدقہ ہے، کسی کو دیکھ کے مسکرانا، پھر اپنا جو فائدہ ہوتا ہے، چہرے کے جو بہت سارے مسلز ہیں ان کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، بلکہ کئی تو آج کل جو تحقیقات ہو رہی ہیں کہ مسکراتے رہا کرو، اکیلے بھی مسکراتے رہا کرو تاکہ یہ ورزش ہوتی رہے پورے چہرے کی۔ تو خالی ورزش کی نیت سے مسکرائیں گے صحت کے لیے یہ چہرہ خوبصورت ہو جائے، اس کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے جو سنت ہے مسکرانا اس نیت سے کریں گے اب ثواب ہو جائے گا، مسکرانا یہ بات ہو جائے گا، سارا دن مسکراتے رہیں گے۔ حضرت ابو درداء سارا دن مسکراتے رہتے تھے، جس سے بات کرتے تھے جس کو دیکھتے تھے مسکراتے رہتے تھے۔ تو پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں گھر والوں نے کہا یہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں، ہر بات میں مسکراتے رہتے ہیں؟ میں نے حضور کو ایسے ہی دیکھا، جب بھی حضور کو گفتگو کرتے دیکھا ہے تو میں نے مسکراتے ہی دیکھا ہے، میں اس لیے میں بھی مسکراتا ہوں۔ سنت کی نیت سے مسکرائیں گے ثواب ملے گا۔ اپنے بھائی کے برتن میں چاہے ڈول پانی کا ڈال دینا یا اپنے بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو، تو اس سنت پر بھی ہم آج سے عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ روزانہ مسکراتے رہیں گے۔ تہمت لٹکانا یا تکبر والا کوئی بھی ایسا لباس پہننا وہ منع ہے، اللہ پاک کو تکبر نہیں پسند، اور اگر کوئی آدمی تمہارے کسی ایپ پر تانا دے تو تم اس کے ایپ پر ہرگز تانا نہ دو۔ ہماری عادت ہوتی ہے کوئی ہمیں تانا دیتا ہے یا کہتا ہے ہم فوراً اٹیک کرتے ہیں کہ تو بھی یہ کرتا ہے، فوراً اگلے کی ذات پہ یہ نہیں دیکھتے جو نے مجھے کہا ہے، ہو سکتا ہے میرے اندر بھی مسئلہ ہو میں اسے ٹھیک کر لوں، بجائے اس اپنی خرابی کی طرف توجہ کرنے کے ہم فوراً جوابی اٹیک کرتے ہیں، فوراً ریئیکشن کرتے ہیں، یہ درست نہیں، بغیر سوچے سمجھے۔ یہ ایسے لوگوں کو بیوقوف کہا جاتا ہے، سیانے لوگ ایسے کو جو فوری ریئیکشن کرتے ہیں، یعنی کسی نے گالی دی اس کا فوری ریئیکشن گالی ہو گیا تھپڑ ہوگا، یہ بیوقوف کی علامت ہے۔ اگلے نے گالی دی پہلے تو یہ دیکھو کیوں دے رہا ہے، وجہ کیا ہے، ہوا کیا اس کو، کیا مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے یا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ بن گیا یا یہ پاگل ہو گیا یا ہوا کیا۔ ہمارے یہاں فوری ریئیکشن۔ اب جس پولیس والے نے آئی جی ڈاکٹر عثمان کو گالیاں دی تھی سر عام روڈ پہ لائیو ٹی وی چینل پہ گالیاں دی، سپاہی تھا، اب آئی جی کو سپاہی گالی دی، سپاہی تو اپنے تھندار کے سامنے نہیں بول سکتا، اسے پتہ ہی کیا اختیارات ہیں اس کے،
اور پھر اوپر ڈی ایس پی ہوتا ہے تو اوپر ڈی پی ہوتا ہے تو اوپر پھر آر پی ہوتا ہے تو اوپر پھر ڈی آئی جی تو پھر اوپر آئی جی، پورے صوبے کا آل ان آل جو ایک منٹ میں اسے ٹرمینیٹ کر بھی دے اور سزا دے دے، جیل میں ڈال دے. لیکن بڑا عقل مند انسان ہے ڈاکٹر عثمان صاحب. علی دفعہ ایسا افسر دیکھا میں، آئی جی صاحب کچھ دنوں بعد ویڈیو دیکھی کہ آئی جی صاحب نے اس کو اپنے گھر بٹھایا ہوا، اپنے ساتھ بٹھایا ہوا، بڑی عزت سے بٹھایا ہوا ہے، اس کو بھی اس کی ماں کو بھی، اور بتایا سب کو کہ اس نے گالیاں دی تھی مجھے. تو میں نے سوچا کیوں دے رہے، ایسا کیوں کر رہے کہ ایک بندہ جس کو ڈرنا چاہیے، سب سے نیچی پوسٹ والا سب سے اوپر والے کو کہا کہ بندہ ایک پوسٹ اوپر ہو، ایک سینئر ہو، ایک گریڈ سینئر ہو، تو اس سے اتنا لوگ ڈرتے ہیں، سر کرتے رہتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں. تو یہ مجھ سے نہیں ڈرا اور اس نے یہ کر دیا. پھر جب چیک اپ کرایا، میں نے اس کے لیے اسپیشل ڈاکٹر ہائر کیا اس شعبے کا جو ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. جب اس سے مشورہ کیا، اس نے کہا اس کا علاج یہ فلاں بیماری ہے، اس کا یہ علاج ہے کہ جو بندہ یوں اس کیفیت میں کہ بغیر سوچے سمجھے اپنے سینئر ترین کو بھی پتہ ہے کہ یہ سزا ہو سکتی ہے، نوکری جا سکتی ہے، جیل میں چلا جاؤں گا زندگی بھر کے لیے، بچوں کا کیا بنے گا، تو پھر بھی اس نے ایسا کیا تو پھر اس کا علاج کروایا. اب آئی جی صاحب نے اس کا علاج کروایا، علاج کروایا، وہ بندہ سیٹ ہو گیا. اب وہی بندہ معافی مانگ رہا، اس نے سوری کی. یہ سیانے لوگ یوں کرتے ہیں. ہمارے معمولی سا بندہ بھی ہو، جیسے کو گالی دے، اور وہ تو لائیو گالیاں دے رہے، ٹی وی بھی دے رہے، ہمیں کو ایسا لائیو یا اخبار میں یا سوشل میڈیا پہ یا بندوں میں بھرے مجمع میں سیاسی جلسے میں دے دے تو لوگوں کے ریئیکشن کیا ہوگا. تجربہ کر کے بندہ دیکھ لے، کسی کو سرعام کچھ کر دیں، فوری طور پہ جتنا بھی سمجھدار بظاہر نظر آتا ہوگا فوری ریئیکشن کرے گا، یا تھپڑ یا گالی آگے سے لڑائی شروع ہو جائے گی. تو یہ ریئیکشنری ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھا نہیں. اگر کوئی آدمی تمہارے کسی ایپ پر تانا دے تو اسے تم اسے اس کے ایپ پر ہرگز تانا نہ دو، اس لیے کہ تمہیں اس کا تانا نہ دینے کا ثواب ملے گا. تانا دینے والے پر تانا دینے کا وبال ہوگا. جو آپ کو گالی دے رہا ہے، تانا دے رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اگر اس پہ چپ ہو گئے تو آپ کو اجر ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے. اتنے میں ایک دیہات والا آدمی آیا، بولا کہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے. حضور نے گفتگو جاری رکھی. تو بعض لوگ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوال سنا اور اسے ناپسند کیا. کچھ نے کہا کہ آپ نے سوال سنا ہی نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری فرما چکے، یعنی قیامت کے متعلق سوال کرنے والا آدمی کہاں ہے، فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کس نے کیا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں ہوں. آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کر. انہوں نے سوال کیا کیف اضاعتھا، امانت کیسے ضائع ہوگی. آپ نے فرمایا جب منصب نااہل کو سونپ دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو. قیامت کی تاریخ، مہینہ، دن، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کے تحت فرماتے ہیں قیامت کی تاریخ، مہینہ، دن بتائیے. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے حضور کو علم غیب کلی بخشا، اور یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضور کو قیامت کا علم دیا گیا. اس لیے تو آپ سے یہ سوال کرتے تھے. حضور نے بھی انہیں اس سوال پر کافر یا مشرک نہ کہا، بلکہ قیامت کی علامات بیان فرما دیں. اور علامتیں وہ بیان کرتا ہے جسے ہر شے کا پتہ ہو. یہاں امانت سے مراد ہے امامت، حکومت، سلطنت وغیرہ، جو رب تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو اس نے چند روز کے لیے بندوں کے سپرد فرمائی ہیں. جیسے کہ اگلے مضمون میں انشاءاللہ ڈیٹیل اس کی سنیں گے. جیسے آج کل دیکھ لیں 8 فروری کو الیکشن ہو گئے. اب اس میں ایک قسم کی امانت سپرد ہوگی، چاہے 2 سال کے لیے آتے تو 5 سال کے لیے ہیں، لیکن پورے مشکل سے کرتے ہیں 3-4 سال میں بس کرسی کھینچ لی جاتی ہے. بالفرض 5 سال کے لیے کو آتا بھی ہے. اب جو لوگ اپنے ووٹ سے بنائیں گے ان کو، اب وہ ہر چیز میں برابر کے حصہ دار ہوں گے. جو جس کو ووٹ دے گا اس کے تمام معاملات کا، اس کے کرتوتوں کا، اس کے غلط کاموں کا، اس کے جو بھی وہ کرے گا، مال وقت کے اندر، قوم کے چندے کے اندر جتنے بھی اربوں خربوں کے ٹیکے لگائے گا اور حرام کھائے گا، اس میں وہ شامل ہوگا جس نے ایک ووٹ بھی ڈالا اس بندے کا، کیونکہ اس کی سپورٹ سے وہ بنا. اس لیے ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے، جس کو ہم بالکل معمولی لیتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر دعائیں خیر کر دی ہے تو ہم نے تو کلمہ پڑھ لی ہے،
اب کیسے آپ کو ووٹ دیں، ہم نے تو فلاں کے ساتھ کلمہ پڑھ دیا. ایک کے پاس بندہ گیا کہ جی ووٹ کے حوالے سے، تو اس نے کہا جی تیسرا کلمہ پڑھ کے کہتے جی ووٹ آپ. تیسرا کیوں پڑھا، پہلا کیوں نہیں پڑھا؟ کہتے پہلا فلاں کے ساتھ پڑھا ہوا تھا، دوسرا اس کے پارٹی کے ساتھ، تیسرا اس لیے آپ کے ساتھ. تو یہ حساب بھی چل رہا ہے. 6 کلمے 6 پارٹیوں کے ساتھ الگ الگ کلمے پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ سے وعدہ پہلے کلمے کا، دوسرے سے دوسرا کلمہ، تیسرا ہے اس سے بھی وعدہ کر دیا تیسرا کلمہ. تو بہت سوچ سمجھ کے ہم نے کرنا ہے. ووٹ وہاں ڈالیں جہاں پتہ ہو کہ غیر شرعی کام نہیں ہوں گے، حضور کے غلام اسمبلیوں میں آئیں، اور جو کچھ چل رہا ہے اب تک 70-75 سالوں سے وہ سلسلہ بند ہو. ٹھیک ہے، ہونا تو وہی ہے اب بھی کہ جو طے شدہ ہے. ہمارے ہر چیز بلٹ ان ہے، سارا کچھ طے شدہ ہوتا ہے، عام بندے کو ہی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے. لیکن کم از کم جو اپنے طور پہ جو کر سکتا ہے وہ تو کرے. کہاں کہاں گھپلے ہوتے ہیں، مطلب اتنے انداز ہیں گھپلوں کے کہ ووٹ جب آگے جاتا ہے وہاں سے گھپلے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو پرچیاں ہوتی ہیں، بک لیٹ ہوتی ہے نا، اسی پہ ہی سائن میں، اب اگر سب کے سائن وہاں ہوتے ہیں، جتنے ریٹرننگ آفیسر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک کے سگنیچر سے پھر وہ بک ایشو ہوتی ہے، جو جس پہ ووٹ ڈالتے ہیں پرچی ہوتی ہے، وہ پرچی کی ایک بک ہوتی ہے. وہ بک جب ایشو ہوتی ہے تو اس کے سائن ہوتے ہیں، جو وہاں کا ریٹرننگ آفیسر ہوگا، اس کے بعد جو وہاں کا بھی سینئر ہے، اس کے بعد جتنے پارٹیوں کے نمائندے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سائن ہوتے ہیں. وہاں کیا کرتے ہیں، ہاں جی سارے یہ سائن کر دو کٹھے اتنی کاپیوں پہ. اب اتنی کاپیوں کٹھے سائن ہو سکتا ہے ایک کاپی ووٹ اتنے ڈلے کہ ایک کاپی ختم ہو باقی بچ جائے. اب ساریوں پہ سائن کر دیے. اب جتنی باقی کاپیاں ہوں گی گھپلے کرنے والے پھر باقی شام کو جب ووٹ ختم ہو جائیں گے اس پہ ٹپے جپے لگا کے، کیونکہ سائن تو ہوئے پڑے، ٹپے لگا کے ان کو گنتی میں شمار کر کے حساب کتاب پورا کر دیں گے. ایک تو یہ بھی نہیں کرنا ہوتا، لیکن یہ بھی ٹریننگ ہمارے بیچارے جو کئیوں کی نہیں ہوتی، ان کو ڈیٹیل نہیں سمجھائی جاتی. جو ان کو نمائندے ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹ جسے کہتے ہیں، پولنگ ایجنٹ ساری پارٹیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ادھر سے گھپلا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اینڈ پہ جو فیصلہ ہوا وہ تو ہو ہی گیا نا، لیکن یہ ساری چیزیں بھی اس میں معاون اور مددگار ہوتی ہیں اگلے کو گھپلا، فراڈ، دھوکہ دہی اور ان کو اوپر لانے میں، سلطنت حکومت دینے میں، امامت دینے میں. اور یہ سمجھو امام بھی ہوئے، ہیڈ ہی ہوئے، حکومت ان کے پاس، سلطنت ان کے پاس، عہدہ ان کے پاس. تو ادھر سے چھوٹے چھوٹے گھپلے شروع ہوں گے. تو یہ بھی نہیں کرنا ہوتا کہ سائن ایک بک پہ کرنے ہوتے ہیں، وہ پولنگ ایجنٹ سائن، تاکہ وہی بک یوز ہو گئی، اب نئی پرچی چاہیے پھر نئی بک پہ سائن ہوتے ہیں. جب پھر آگے جب ڈلتے ہیں تو اس پہ سارا چیک کرے کہ سائن وغیرہ سب کے پورے ہیں، کہ سائن کسی کے کم تو نہیں ہے. پھر سگنیچر اس کے دیکھنے ہوتے ہیں کہ وہ جو وہاں کا سینئر ہے اس نے اپنے سائن کسی کچے پین سے کیے ہیں، پکے سے کیے ہیں. کچے ہوں گے تو وہ ایسے مٹ جاتے ہیں اور اس میں گھپلا بھی ہو سکتا ہے. پھر جب شام کو رزلٹ دیا جاتا ہے، اس رزلٹ پہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے سائن ہے یا نہیں سینئر کے. جو رزلٹ نارمل رزلٹ، کچا رزلٹ جسے کہتے ہیں، پولنگ ایجنٹ کو دیا جاتا ہے، وہ بھی اگر سائن اس نے ادھر کاپی پہ اور سائن کیے، جو پرچیاں ہوتی ہیں اس پہ اور کیے، اور ادھر کچھ اور کیے، یہاں بھی گھپلا ہو جائے گا. کیونکہ وہ بعد میں یہ چیلنج نہیں کر سکتے یہ کہ ہمارے تو اتنے ووٹ تھے، وہ کہے گا نہیں جی ان کتنے تھے، تھوڑے تھے. جس پارٹی نے گھپلا کرنا ہے وہ بتائیں گے اس کے تھوڑے تھے. اب چیلنج نہیں کر سکتے کسی پلیٹ فارم پہ، کیونکہ وہ کہے گا دیکھیں جی میرے سائن، یہ تو کوئی اور سائن ہے، میرے سائن تو یہ اصل یہ سائن ہے. یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے پولنگ ایجنٹ نے، کیا جو اس کے اصل سائن ہے وہ کیے ہیں یا ویسے کوئی اور کر دیے، ادھر کچھ اور کیے ادھر کچھ اور کر دی. یہ بہت سارے اندر کے پوائنٹس ہوتے ہیں جو سیکھنے ہوتے ہیں تاکہ ایسے لوگ سلطنت میں، حکومت میں نہ آ جائیں. تو اپنی طرف سے جتنا ہو سکے کوشش بھرپور کرنی چاہیے، ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور وہاں پولنگ ایجنٹ بھی ایسے نہ ہو بکنے والے ہوں، ادھر ہی بک جائے، 2-4 کروڑ ملے تو کہ ٹھیک ہے جی چپ کر کے جو اگلے کہتے رہے مانتا رہے. سارے معاملات دیکھ بھال کے کرنے ہوتے ہیں. اور آج چونکہ یہ فائنل ہونا ہے پولنگ ایجنٹس کا ہر جگہ، اور کئی بیچاروں کو، شریف لوگوں کو مل بھی نہیں پا رہے، جو مذہبی لوگ بیچارے آئے ہوئے ہیں ان کے ابھی تک پولنگ ایجنٹ خاص کر اس ایریے کے پورے نہیں ہو پا رہے، پریشان ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے. ہمیں صحیح جگہ کاسٹ کرنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے روایت سنی کہ امانت سے مراد جو ہے حکومت ہے، سلطنت ہے، جب ایسوں کے نااہلوں کے پاس آ جائیں گی کہ جنہوں نے صرف مال بنانا ہے، ملک کو لوٹنا ہے، صرف لوگ کمانے کے لیے یہاں آتے ہیں. لوگ تو یہاں سے کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں نا، ہمارے وہ کمانے کے لیے ادھر آتے ہیں، کمایا اربوں خربوں ڈالر میں، اس کے بعد پھر چلے گئے. پھر 2-4 سال بعد جب کمانے کا موقع آیا، مال کم ہو گیا، پھر آ کے کمانے آگے. ہمارے لوگ باہر تک کے کھانے جا رہے ہیں، وہ کمانے یہاں آتے ہیں. تو ہر چیز کا دھیان رکھ کے ہم نے اپنے ووٹ کو کاسٹ کرنا ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے آدمی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے گھوڑے پسند ہیں، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تو جنت میں داخل کیا گیا تو تیرے پاس ایک یاقوت کا گھوڑا لایا جائے گا.
جس کے 2 پر ہوں گے تو اس پر سوار کیا جائے گا، پھر وہ تجھے وہاں اڑا کر لے جائے گا جہاں تو چاہے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں خیال ہے کہ وہاں یہ دنیا کے اونٹ یا پرندے نہ ہوں گے بلکہ خود جنت کی مخلوق ہوگی، جیسے حور و غلمان کی جنت میں تو صرف انسانوں کے لیے ہے، ہاں چند جانور وہاں جائیں گے، حضور کی اونٹنی قصوہ، اصحاب کہف کا کتا بھی وہاں ہوگا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی وہاں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوشت جس کو گدھا کہتے ہیں لوگ وہ بھی وہاں ہوگا۔ تو جنت میں تو بندہ جو خواہش کرے گا پوری ہو جائے گی، اور وہاں کے گھوڑے پھر ایسے نہیں ہوں گے، بڑے سپیڈ والے ہوں گے، اڑ کے پہنچ جائیں گے جدھر دل کرے گا۔ اللہ پاک ہم جنت میں داخلہ عطا فرمائے، حضور کا پڑوس نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔